آپ روزانہ اپنی زبان مبارک سے بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. کبھی ہم نے معنی پر غور کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی بابرکت والی ہے، اور تعالی سب سے زیادہ بلند و بالا ہے. کبھی ہم کہتے اللہ عز و جل، اللہ تبارک تعالیٰ ساری کائنات میں سب سے پیاری ذات، سب سے اچھی ذات ہے. اور روزانہ آپ کا مؤذن اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. دوستو، آپ یقین کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، سامنے والا اس یقین کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر آپ کے سامنے جھک جائے گا. مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی، لفظ اللہ میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی قوتیں ہیں. آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے سامنے والے جھک جائے گا. کتنی بڑی بھی طاقت کا مالک. آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں. دیوبند کے قریب ہریدوار ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. ہندوؤں کا بہت بڑا استھان ہے. تمام ہندو مذہب کے ماننے والے وہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو پوتر کرنے کے لیے، ایسے جیسے آپ کے یہاں ہمارے یہاں کعبہ شریف ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے، آپ غور سے سنیے. وہ دو بندے، میں دہلی سے سفر پر جا رہا تھا، ٹرین میں تھا. وہ دو بندے بھی اسی کیبن میں، اے سی کی بوگی میں وہ آ گئے اور ایسے بولتے ہوئے بھولے رام بھولے رام جے رام جے رام. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے معمولات یہ ہیں کہ میں سفر میں کسی سے بات نہیں کرتا، فالتو بات نہیں کرتا، اپنے کام میں رہتا ہوں. اور کام یہ ہے اللہ کے ذکر اور تسبیح کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا میں کسی سے. زور زور سے جے بھولے رام جے رام پورا رام، میں اکیلا بندہ اور وہ دو بندے تھے، اور زور زور سے کہ ہم ہریدوار سے آ رہے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے صرف یہ کہا اللہ اکبر، میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں. بس یہ کہنا تھا. وہ بندہ سر نیچے کر کے کہتا ہے آپ سب سے اچھے ہو. وہ بندہ کہتا ہے سب سے آپ اچھے ہو. دنیا میں سب سے اچھا وہ ہے جو اس پربھو اکیلے کو یاد کرتا ہے. اللہ اکبر کی زبان، اللہ اکبر کے لفظ میں اتنی طاقت ہے دوستو. آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے اس لفظ کو استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے والے کو مرعوب کر دے گا. دوستو، قرآن کریم اسی اللہ کا کلام. اللہ جتنی طاقتور ہے، اللہ کا کلام اتنی ہی طاقتور ہے. اللہ کی ذات جیسے برکت ہے، اللہ کا کلام ایسے ہی بابرکت. کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں اتنی ہی قوت ہے، اتنی ہی برکت ہے.
جتنی اللہ کی ذات میں برکت ہے. اللہ کی ذات نور ہے. یقین مانو دوستو یہ اللہ کلام بھی نور ہے. قرآن کہتا ہے علماء موجود ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور قرآن کریم کو کہا گیا. یہ نور ہے جیسے اندھیری رات کے اندر بلب کو جلایا جاتا ہے، نور کو روشن کیا جاتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ کا کلام سراپا نور ہے. جب اللہ کا کلام گنہگار کے دلوں میں آتا ہے دل کو منور کر دیتا ہے. قرآن کریم عجیب و غریب کتاب ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. ایسے ہی اللہ کلام بھی سب سے بڑا کلام ہے. بات کی حیثیت صاحب بات کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے بات کرنے والا ہوتا ہے ایسے ہی اس کی بات کا اثر ہوتا ہے. قرآن کریم ہمارا عقیدہ ہے القرآن کلام اللہ صفت للہ تبارک و تعالی. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. جیسے موصوف ہوتا ہے ایسے اس کی صفت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی بہت اچھا ہے، ان کی زبان سے خراب باتیں نہیں نکلتی. وہ اچھا آدمی ہے، ان کی زبان سے بھلی بات نکلتی. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات انتہائی بابرکت ہے. اللہ کا کلام بھی انتہائی بابرکت ہے. آپ یقین کر کے میں کہہ رہا ہوں، اب یقین کر کے اللہ کے کلام کو بابرکت سمجھ کر آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا پورا معاشرہ بابرکت ہو جائے. اور دوستو یہ مجربات ہیں. اللہ کے رسول نے تو فرمایا یہ کلام انتہائی بابرکت ہے. مراکش کی ایک لڑکی لیلا نام کی، جو اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے یکتا تھی، انتہائی باکمال. اللہ نے ان کو ظاہری حسن سے بھی نوازا تھا اور بہترین وہ رائٹر تھی، بہترین لکھنے والی. یہ واقعہ میں نے عربی اخبار میں خود پڑھا ہے. اس لڑکی کو بدقسمتی کہیے یا مقدرات کہیے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا. شادی ہو گئی تھی، 22 سال کی عمر میں کینسر کا مرض لاحق ہوا. ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا مرض ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، آپ دوا استعمال کر لو آپ ٹھیک ہو جاؤ گی. لیکن کینسر کی دوا ہارڈ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے. دوا استعمال کرنے کے بعد یہ آپ کے خوبصورت بال جھڑ جائیں گے، بال گر جائیں گے اور چہرے پر جھریاں آ جائیں گے. اس لڑکی نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب
مجھے مرنا منظور ہے مگر اپنی صورت کو بگاڑنا منظور نہیں. میں جان دے سکتی ہوں مگر اپنی صورت کو بگاڑ نہیں سکتی. اور اس نے کہا مجھے علاج نہیں کرانا. مگر وہ مرض بڑھتا رہا یہاں تک کہ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو ڈاکٹروں نے کہا اب یہ لا علاج ہو چکی ہے اور 1 ہفتے کی مہمان ہے, اس کو جو چاہے کھلانا کھلا لو, اب یہ زندہ رہنے والی نہیں ہے. مگر اللہ نے دولت دی تھی. وہ دولت کی بنیاد پر مراکش سے سیدھا پیرس کا سفر کیا. ان کے شوہر ساتھ ہیں. وہاں ڈاکٹروں نے جانچ کرنے کے بعد وہاں ڈاکٹروں نے بھی, جو ماہر ڈاکٹر تھا اس نے کہا اب یہ صرف 1 ہفتے کی مہمان ہے, اس کو جو چاہے کھلانا کھلا لو, 1 ہفتے کے بعد یہ بچ نہیں پائے گی. مرد آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے. آپ جانتے ہیں کینسر کا مرد کتنا مہلک ہے. مگر اس کے شوہر نے کہا یہ تو دنیا کے ڈاکٹر ہیں, ایک ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے اور اس کا ایک شفا خانہ ہے, وہ اللہ ہے. ہم کیوں نہ اس ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور ان کا شفا خانہ کعبۃ اللہ ہے, ہم کیوں نہ شفا خانے میں جائیں. چنانچہ یقین کے ساتھ اس کے شوہر نے پیرس سے عمرے کا ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لے کر کے وہاں سے بذریعہ جہاز مکہ المکرمہ پہنچا. کہتے ہیں ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے, اترنے کے بعد وہ لڑکی نے خود لکھا ہے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹیکسی پر بیٹھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنا بند نہیں ہو رہا, مسلسل آنسو بہ رہے تھے. میں وہ بدقسمت خاتون تھی کہ 22 سال تک کبھی میں نے اللہ اپنی زبان سے نہیں کہا تھا. 22 سال کی عمر تک کبھی میری زبان پر اللہ نہیں آیا. آج میں اس اللہ کے دربار میں جا رہی ہوں کہ میں روتی ہوئی مکہ المکرمہ پہنچی, ہوٹل میں سامان رکھا اور سیدھے ہم لوگ اللہ کے گھر پہنچ گئے. عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد چونکہ مجھے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا اب تو صرف 1 ہفتے کی مہمان ہے, اس لیے میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ میں اب تیرے گھر سے نہیں جانا چاہتی, اگر تجھے موت دینا ہے مجھے اسی گھر میں موت دے دے. اپنے شوہر سے کہا آپ چلے جائے ہوٹل میں, مجھے نہیں جانا ہے ہوٹل میں. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں بس روتی رہتی تھی, اللہ تو میرے اوپر رحم کر, تیری ذات تو سب سے بڑی قدرت کی مالک ہے, تیرے سامنے کوئی چیز, کوئی بھی چیز تجھ سے بڑی نہیں ہے. میں روتی روتی اللہ سے دعا کرتی تھی. مصری عورتوں نے مجھے دیکھا بہت رو رہی ہیں, وہ چند عورتیں میرے پاس آئیں اور کہا تم روتی کیوں اتنا ہو, کیا مسئلہ ہے. اس پر میں نے اپنا دکھ بیان کیا. میرے بدن پر کینسر کے پھوڑے تھے, اتنا سخت تھے, اتنی تکلیف تھی کہ میں اس کا تصور نہیں کر سکتا. کہا بہت بیمار ہوں اور میں کینسر کے مریض ہوں. مصری عورتوں نے تسلی دی اور یہ کہا دیکھو تو اللہ کے گھر میں ہے, اللہ سے مانگ لے, اللہ تعالی قادر مطلق ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, آپ اللہ سے رجوع کر کے دیکھو تو صحیح. اور کہا اگر ہو سکے یہ جو پانی ہے زمزم جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں شفا بھی ہے, اس پانی کو آپ اپنے بدن پر اور ان زخم کے جگہوں پر ملیں. وہ کہتی ہے اپنے الفاظ میں لکھتی ہے میں ملنے کے تصور سے میری روح کانپتی تھی, اتنی تکلیف تھی کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتی. لیکن خیر ان عورتوں کہنے سے میں نے دھیرے دھیرے پانی کو ملنا شروع کیا اور اللہ سے دعا کرتی رہی. اللہ تبارک و تعالی
پھر دعا کرتی رہی اور ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ میں قرآن کریم بچپن میں پڑھا تھا، میں قرآن کریم کی وہاں میرا کام یا تو اللہ سے دعا کرنا تھا کعبۃ اللہ میں مجھے تکلیف اتنی تھی، مجھے نیند نہیں آتی، میں ہوٹل نہیں گیا، ہر وقت اللہ کے سامنے روتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور اللہ دعا کرتی۔ وہ کہتی ہے قرآن کریم کی طاقت میں نے دیکھی، ایک ہفتے کے اندر اندر میری پوری تکلیف غائب ہو گئی، اور میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا کہ میرے زخم سب ٹھیک ہو گئے۔ شوہر آئے، میں نے کہا میں تو ٹھیک ہو گئی، تو شوہر نے کہا تو پاگل ہو گئی ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، تو ایک ہفتے کی مہمان ٹھیک؟ ہاں میں ٹھیک ہو گئی۔ تو دیکھا تو واقعتاً الحمدللہ بالکل ان کا مرض زائل ہو گیا، ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد سیدھا وہاں سے 10 دن کے بعد پیرس لوٹی، اور اسی ڈاکٹر کو جس نے یہ کہا تھا ایک ہفتے کے مہمان ہے، اس کو جا کے دکھایا اور کہا میں تو ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے کہا تو وہ لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اپنی رپورٹ دکھائی کہ نہیں میں وہی لڑکی ہوں۔ کہا پھر کیسے ہوا یہ؟ میں نے بتایا کہ ایسے ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، اللہ تبارک کا شفا دی۔ وہ ڈاکٹر یہودی تھا، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہے بہت حیرت انگیز واقعہ۔ اس لڑکی نے، لیلا نے، ایک مضمون لکھا عربی کے اندر، اس کا عنوان تھا لا تنسوا اللہ والقرآن، قرآن کو مت بھولو اور اپنے مالک اللہ کو مت بھولو۔ عنوان ہے لا تنسوا اللہ والقرآن، قرآن کا فوٹو اس میں تھا اور یہ کہا قرآن کو مت بھولو، اللہ کو مت بھولو۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت قدرت کا مالک ہے، اور یہ قرآن ایسے ہی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ قرآن کو دوستو ہم نے سمجھا نہیں ہے، قرآن کی قوت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب میں عجیب و غریب طاقت ہے، عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر قوت عطا کر رکھی ہے۔ آپ قرآن کو یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے، آپ قرآن جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ایک حیدرآباد میں بندہ ہے، انور صاحب نام ہے ان کا، وہ کاروباری بندہ ہے، بہت بڑا کاروبار کا مالک ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جب بھی میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے میں نے قرآن کریم کے پڑھنے والے بچوں سے کہا بھائی میرے لیے قرآن پڑھ کر کے دعا کر دو، اور میں نے اپنے اعتبار سے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ کہتے کبھی ایسا نہیں ہوتا میرے بچوں نے، یعنی قرآن کریم کے پڑھنے والے بچوں نے قرآن پڑھ کے دعا کی ہو اور وہ مصیبت نہ ٹلی۔ دوستو قرآن کریم ایسی بڑی قوت کا مالک ہے۔ آج آپ اس قرآن کی نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں، اس قرآن کریم کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، آپ اس میں بیٹھے ہیں، اس اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن کریم سب سے افضل اور برتر اس لیے ہے، یہ افضل اور برتر ذات کا کلام، یہ عام آدمی کا کلام نہیں ہے، اور جو اس کلام سے جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا بھر سے ممتاز کر دے۔ کبھی آپ
اس طاقت کا آزماتے نہیں، یقین کے ساتھ قرآن کریم کو ہم نے سمجھا نہیں۔ ابھی چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، ترکی کے اندر ایک فوجی انقلاب آیا، رجب طیب اردگان جو صدر ہیں، آپ جانتے ہیں رجب طیب اردگان، وہاں دہریت آ گئی۔ وہ مسلمانوں کا ملک ہے، بہت پرانا زمانہ، 30 سال پہلے کا، پورا کا پورا ترکی غیریت میں بدل گیا۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہاں قابض ہو گیا اللہ کا منکر، قرآن کریم کا منکر، اور اتنا زبردست ترکی کے اندر اعلان ہو گیا، قرآن کریم پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی قرآن کریم کے جو الفاظ ہوتے ہیں الف با تا سا، یہ الفاظ بھی اگر کوئی پڑھنے والا ملتا یا ان کے گھر میں وہ الفاظ مل جاتے، ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاتا۔ پورا ترکستان مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ قرآن کریم کوئی رکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ رجب طیب اردگان کے استاد ہیں، ایک بندہ سر سے کفن باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم کو عام کرنے کا اپنے تئیں عہد کرتا ہے۔ شیخ احمد رمضان آفندی سلسلہ نقشبندیہ کا ایک بزرگ ہے، انتقال ان کا ہو گیا ہے، ہماری ان سے ملاقات ہے، کہا ان کو وہاں بابا قوم کہا جاتا ہے۔ سر سے کفن باندھ کر اس نے یہ طے کیا، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کوئی بندہ اپنائے اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ کی ذات بصیر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ سر سے کفن باندھ کر چند بچوں کو لیتے کہیں بیابان جنگل میں چلے جاتے، پہاڑ کی کوہ میں چلے جاتے اور اس بچے کو قرآن کریم پڑھاتے۔ اس کو مختلف مرتبے میں پکڑا گیا، مگر پکڑ کر کے ان کا پاس کوئی ثبوت نہیں ملتا اور وہ بندہ بچ جاتا۔ اس طرح انہوں نے کھیپ تیار کیا ہے، یہ رجب طیب اردگان انہی کا شاگرد ہے۔ اس طرح تیار کیا، قرآن کریم آدمیوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب کے سب الحمدللہ قرآن کریم کے حافظ اور عالم ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ ان کا وفد آیا، یہ رجب طیب اردگان کا، جو پارلیمنٹ کے وہاں کے ممبر تھے، تقریباً 8-10 آدمی آئے تھے۔ میں سبق پڑھا رہا تھا، اچانک ایک آ گئے درسگاہ میں، ویسے تو پہلے ملاقات ہو چکی تھی مہمان خانے میں، اچانک درسگاہ میں شرح عقائد پڑھا رہا تھا۔ یہ علماء جانتے ہیں وہ ہفتم عربی میں پڑھائی جاتی ہے اور بھاری کتاب ہے، وہ میں پڑھا رہا تھا، وہ آ گئے، خیر میں نے اپنے پاس ان کو بٹھایا اور کہنے کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا شرح عقائد۔ شرح عقائد نصفی؟ میں نے کہا جی ہاں، اور انہوں نے زبانی پڑھنا شروع کر دی، کئی صفحے پڑھ دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اس وقت ہماری کابینہ کے اندر تقریباً آدھے سے زیادہ حافظ قرآن اور عالم دین ہیں۔ اور یہ کہا الحمدللہ یہ پورا جو سسٹم ہے اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور ہم سب کے سب تہجد گزار ہیں کہ ہم دن میں حکومت کے کام کرتے ہیں، رات میں اپنے مولا سے رجوع کرتے ہیں۔
جس کی وجہ سے اللہ نے ہر سمت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ابھی 3 سال پہلے فوجی انقلاب آیا، رجب طیب اردگان ایک گھر کی تقریب کے سلسلے میں ایک ہوٹل میں تقریب میں تھے، عزیز میں کوئی تقریب شادی تھی، اس سلسلے میں ہوٹل میں تھے۔ اچانک فوج نے پورے ہوٹل کو گھیر لیا۔ ہوٹل کے مالک نے رجب صاحب سے آ کے کہا کہ سر، بہت خطرے کی بات ہے، ہوٹل کو فوج نے گھیر لیا ہے، اور آپ چاہیں تو میرے پاس ایک راستہ ہے، میں آپ کو بچا سکتا ہوں۔ مگر رجب صاحب اب کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ اس نے ان کو کہا ہٹو یہاں سے۔ وہ اسکرین پر پورا منظر دیکھ رہے تھے، ان کے موبائل کو جام کر دیا گیا تھا۔ 2 رکعت نماز ادا کی اسی حال کے اندر، اور اللہ سے ایک التجا کی، اللہ تو جانتا ہے یہ تیرے کتاب کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت قائم ہوئی ہے، نفسانی خواہشات پر قائم نہیں ہے۔ اللہ تو سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے، مجھے دیکھنا ہے تو اپنی کس طرح قدرت سے قرآن کی حفاظت کرتا ہے اور اس ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ ابھی دعا میں مصروف تھے، ایک وائرلیس ان کے پاس آتا ہے، تو ایک لڑکی ان کے پاس وائرلیس سے بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ صدر صاحب، آپ نے ہم سے آج کے بارے میں اس وقت انٹرویو کا ٹائم دیا، تو وہ صحافیہ خاتون تھی، اس نے کہا آپ نے انٹرویو کا ٹائم دیا تھا، کیا آپ مجھے انٹرویو دے سکتے ہیں؟ ان کا ہاں میں بالکل دے سکتا ہوں۔ چونکہ ان کا خود اندر کا جو نیٹ تھا وہ جام ہو چکا تھا، اس لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر اس نے انٹرویو نشر کیا وائرلیس کے ذریعے سے، اور کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے آپ کہیے، میں پورے عراق اور پورے ترکی کے اندر اس کو پھیلا دوں گی۔ بس انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ ترکی لوگوں، ترک قوم، اس وقت ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے، اللہ کی کتاب کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اٹھو اور اس فوج سے مقابلہ کرو۔ بس یہ لفظ کا اٹھو اور اپنے فوج کا مقابلہ کرو۔ ترکی کا بچہ گھر سے نکل گیا، مرد، عورت اور بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب باہر آ گئے اور ٹینکوں کے سامنے سو گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عبدالعزیز نام کا نوجوان جو پولیس کا آفیسر تھا، اس کے پاس فوج کا کمانڈر سپہ سالار نے فون کیا، عبدالعزیز اس وقت فوج کا قبضہ ہو چکا ہے، تم اپنے آپ کو سلنڈر کر دو۔ عبدالعزیز نے کہا مجھے 5 منٹ کا وقت چاہیے۔ کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے جو ان کے سرپرست تھے ان کو فون کیا، کہا کہ سر ایسا بھی فون آیا، تو انہوں نے کہا بات صحیح ہے، کہ آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ کہ عبدالعزیز یہ ملک امانت ہے، تمہاری ضرورت ملک کو ہے، اس وقت تم ملک کے لیے جو قربانی پیش کر سکتے ہو وہ کر دو۔ بس انہوں نے کہا کہ سر آپ معاف کیجئے گا میری غلطی کو، ہو سکتا ہے اس کے بعد میری آواز آپ نہ سن سکیں۔ فوراً انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور تیار کر کے پوری تیاری کے ساتھ وہ اوپر ہیڈ کوارٹر میں تھے، اس سے نیچے اترے۔ اتنی دیر میں فوج کے سپہ سالار کا ہیلی کاپٹر وہاں کر کے نیچے اترا، اس نے نشانہ لیا اور نشانہ لے کر ایک درخت کے آڑ میں ہو کر فوج کے سپہ سالار پر بندوق ماری، اور اللہ ان کا کام تمام کر دیا۔
جیسے فوج کا سپہ سالار ختم ہوا، اس کے اوپر ان کے محافظ دستوں نے حملہ کیا اور وہ بھی مر گئے، مگر فوج کا سپہ سالار ختم ہوتے ہی فوج کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے اور ادھر پوری ترک قوم ٹینکوں کے نیچے آ گئی اور روڈ پر سو گئی کہ چلاؤ ہمارے اوپر ٹینک۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بغاوت کو ختم کر دیا اور سارے کے سارے فوج سلنڈر ہو گئے، اور اتنے بڑے انقلاب کے اندر دوبارہ پھر رجب طیب اردگان کی حکومت بحال ہو گئی، مگر خون خرابہ نہیں ہوا۔ صرف ایک قرآن کریم کی برکت۔ رجب طیب اردگان نے اللہ سے کہا تھا، اللہ یہ تیری کتاب کی حکومت ہے اور تیری کتاب کو قائم کرنے کے لیے حکومت قائم کی گئی ہے، اگر آپ اس کا تحفظ کرنا چاہے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے ترک کو پھر محفوظ فرما دیا۔ میرے بھائیوں، کالی گنج کے لوگوں، آپ نے سمجھا نہیں قرآن کریم کی طاقت۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کے احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بستی میں مفتی مقداد صاحب کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سمجھ کر بچوں کو پڑھانے کے لیے اور ایسے غریب نادار بچوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کے لیے یہاں محنت شروع کر دی ہے۔ آپ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ کے احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو یہاں بھیج دیا۔ یہ مقدار دیکھو، نام کا اثر ذات پر ہوا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مقدار ایک صحابی کا نام ہے، اور یہ صحابی کیسے تھے جانتے ہیں آپ؟ صحابی دین پر مر مٹنے والے اور کھوج اور تجسس کے ماہر تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلان کیا، فتح مکہ کا پلان، اور فتح مکہ کے پلان کو آپ نے عام نہیں کیا، آپ نے بہت مخصوص جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا اور عام لوگوں کو بتایا میں غزوے میں چلنا ہے، یہ نہیں بتایا کہ کیسا غزوہ، کہاں کا غزوہ اور کن لوگوں سے لڑنا، یہ نہیں بتایا، خاص لوگوں کو بتایا۔ ان میں جو خاص لوگوں میں حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ جو خاص صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے انہیں بھی مشورے میں شامل کیا، کہا کہ ہمیں مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہونا ہے۔ سن 8 ہجری کے اندر حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے، بہت پکے سچے صحابی، ذرہ برابر ایمان میں شبہ نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول کے اس پلان کو ایک خط میں لکھا اور لکھ کر کے ایک عورت کے ذریعے سے مکۃ المکرمہ میں جو کفار قریش ہیں، بڑے بڑے رئیس ابو سفیان وغیرہ، ان کے پاس وہ لکھ بھیجا، ایک عورت کے ذریعے۔ قبیلے مزینہ کی عورت تھی، اس عورت نے بڑی رازداری کے ساتھ وہ خط لیا، اور خط پہلے تو یہ بال کی چوٹی ہوتی ہے، چوٹی کے اندر باندھا اس کو اور چوٹی بنائی، پھر اس چوٹی کو پاجامے کے نیچے نیفے میں ڈال لیا، اندر ڈال کر کہ کوئی جان نہ سکے، اور لے کے چلی، مگر اس عورت کو یہ پتہ نہیں تھا یہ دربار محمد ہے، محمد عربی
عام انسان نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے۔ اللہ کے رسول کو بدل یہ وحی اطلاع مل گئی تھی، اطلاع دی گئی ایک عورت ہے جو یہ خط لے کر جا رہی ہے جس میں آپ کے راز کو افشا کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فوراً بھیجا کہ مقداد اٹھو اور جاؤ، روز خاک میں ایک عورت ملے گی جس کے پاس اس طرح کا خط ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں کو بھیجا۔ یہ تینوں گھڑ سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور ٹھیک اسی مقام پر جا کے پکڑ لیا جس مقام پر اللہ کے رسول نے نشاندہی فرمائی، اور پکڑ کر کے روکا۔ اونٹ پر سوار تھی وہ، اتارا اس کو، اتار کر کے ایک ایک چیز کی تلاشی، مگر خط نہیں ملا، پورا سامان دیکھ لیا۔ اس عورت نے کہا واللہ ما معی کتاب، خدا کی قسم میرے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی خط نہیں ہے۔ یہ جو تین صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تمہارے پاس خط ہے، وہ ہر صورت میں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا ہو، تمہارے پاس ہے خط۔ کہ دیکھو خیر اسی میں ہے کہ وہ خط ہمیں دے دو، ورنہ ہم تمہیں مادر زاد ننگا کر دیں۔ وہ عورت کہنے لگی کیا آپ کو ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا، یقیناً آپ کے پاس خط ہے، وہ خط دینا ہوگا ورنہ ہم تمہیں بالکل ننگا کر دیں۔ جب عورت نے دیکھا یہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، پھر اس نے کہا کہ ہٹ یہاں سے۔ اس کے بعد اس نے چوٹی نکالی، نیفے سے نکالی، چوٹی کو کھولی، پھر اس کے بعد وہ خط نکال کے یہ لو۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے لبریز ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان کو خاص ایمان کے تجسس کے لیے ان کو بھیجا۔ ایمانیات کی فکر کرنے والے صحابی ایک ایک ایمانی چیزوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا ماشاءاللہ ان کو قرآن کریم پڑھانے کے عبور اللہ نے عطا فرمایا، ایک ملکہ عطا فرمایا۔ اس سے پہلے کریم گنج میں یہ پڑھاتے تھے، اور ان کے حفظ قرآن کریم کے ایک وہاں چرچا تھا، ایک شور تھا، ایک نام تھا۔ ان کے دل میں آیا کہ بھائی کریم گنج تو بڑا مقام ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ایسی خدمت ہم اپنے مقام ٹالی گنج میں کیوں نہ کریں، تاکہ وہاں ہمارے جو اعزاء اقربا اور بڑے سب لوگ ہیں ان کے بچوں کو یہ فائدہ پہنچے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا وہاں سے بوریا بستر سمیٹ کر کے یہاں ہمت کی ہے، کوشش کی ہے۔ دوستو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو ملا، کالی گنج کے لوگ اس کی قدر کرو، یہ سمجھو کہ اللہ کی نعمت ملی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن کریم صاف کہتا ہے الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن صرف اللہ کی مہربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی مہربان نہ ہو، الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، حالانکہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ نام ہونا چاہیے۔ جار اللہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے الرحمن کا لفظ صرف اس لیے بتایا ہے جب کسی فعل کا فاعل
اس میں مشتق ہوتا ہے، مادہ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تعلیم قرآن، قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا اور قرآن کریم سے محبت رکھنا، قرآن کریم سے تعلق جوڑنا، قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا صرف اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے قرآن کریم کو پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی قرآن کریم پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، قرآن کریم سے جڑنا بھی نصیب نہیں ہوتا، قرآن کریم کی خدمت کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی خدمت، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم سے وابستگی اللہ کی مہربانی، اللہ کے رحم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر رحم فرماتے ہیں بس اسی کو قرآن کریم پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو خود قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یا قرآن کریم پڑھ رکھا ہے یا انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم سے وابستہ کیا ہے، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اور میں قسم کھا لوں ہانس نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرحوم بندہ ہے، اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کر رکھی ہے، اللہ نے فضل کر رکھا ہے، اللہ نے کرم کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اور دوستو یاد رکھو قرآن کریم میں نے کہا اللہ کی کتاب ہے، جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ کتاب بھی بالکل بے نیاز، ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ کتاب بھی بے نیاز۔ ہم جب چھوٹے بچے مکتب میں پڑھتے تھے، چھوٹی عمر کے، ہمارے جماعتی ساتھی، جماعت کے بھائی جماعت لے کے مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہ پھر باتیں کرتے ہیں، یعنی تقریر کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ ہمارے جماعتی ساتھیوں نے تقریر کی ہوگی کہ حافظ قرآن کی بڑی فضیلت، حافظ قرآن کو اللہ تعالی جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اللہ کہیں گے پڑھتا جا، چڑھتا جا، ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے۔ اس تقریر میں ایک کاشتکار، بڑا کاشتکار، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں وہ ابھی 30 سال کی عمر کا نوجوان تھا مگر بڑا کاشتکار۔ ابھی ہمارے ایک بھائی کے بارے میں بتا رہے تھے نا، 1000 بیگھے کے مالک ہیں یا 2000 بیگھے کے، جتنے کے بھی ہیں، وہ بڑا کاشتکار تھا، پیسے والا تھا، صاحب ثروت تھا۔ ان کے ذہن میں آیا اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے تو ہم کیوں نہ قرآن کریم پڑھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے طے کر لیا مجھے قرآن کریم حفظ کرنا ہے۔ گھر سے اٹھ کر کے ہم جہاں مکتب میں پڑھتے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ آ گیا پڑھنے کے لیے، ان کی عمر 30 سال، اس مکتب میں کوئی 30 سال کی عمر کا طالب علم نہیں تھا، وہ بڑی عمر کا تھا، اور آ کر کے وہ پڑھنے لگا، بہت محنت کرنے لگا۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم ان کو پڑھتے ہوئے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھتے، جب بھی دیکھ رہا پڑھ رہا ہو، ہر وقت پڑھتے ہی رہتا تھا۔ اور وہ اللہ کا بندہ تیل بہت لگاتا تھا، تیل اتنا لگاتا تھا ٹوپی سے تیل ٹپکتا تھا۔ ہم پوچھتے بھیا آپ اتنا تیل کیوں لگاتے ہیں؟ کہنے لگے بابو دیکھتے نہیں میں پڑھتا کتنا ہوں، پڑھتے پڑھتے میرا دماغ گرم ہو جاتا ہے تو میں تیل ڈالتا ہوں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ادھر اللہ نے دولت دے رکھی تھی، بڑی مغزیات استعمال کرتا تھا۔ مگر دوستو کالی گنج کے لوگوں، اپنی آنکھ سے ہم نے دیکھا 2 سال تو اس بندے نے بڑی محنت کی، یعنی جو محنت انہوں نے کی ہے ایسی محنت کرنے والے میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب دیکھا وہ پڑھ رہا، سوتے کب تھے اللہ کو معلوم، سوتے ہوں گے تھوڑا بہت، لیکن ہر وقت پڑھتا رہتا تھا۔ 2 سال تک محنت کے نتیجے میں قرآن ان کو کتنا یاد ہوا؟ 1 پاؤ، 1 پاؤ، وہ بھی کچا اور پکا۔ اس کی ہمت
ختم ہو گئے. روتے ہوئے ایک دن سب کے سامنے کہا بھائیو بابو بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کے لیے قبول کیا ہے, میری قسمت میں یہ قرآن نہیں ہے, پلٹ کے جا رہا ہوں, اللہ تمہیں آباد رکھے. یہ کہتے ہوئے بھری مجلس میں روتی ہوئی آنکھوں سے وہاں رخصت ہو گئے. کہا یہ میری مقدر میں نہیں ہے, میں نے 2 سال تک جان توڑ محنت کی ہے, مگر یہ کتاب میرے قبضے میں نہیں آ رہی ہے. یہی قرآن ہے, الرحمن علم القرآن, تعلیم قرآن رحمت کا سبب, اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے. اللہ مہربانی کرتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا نصیب ہوتا ہے, اور اللہ مہربانی نہیں کرتے قرآن کریم پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اور قرآن کریم جس جگہ پڑھایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا منتخب مقام ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. اور یوں ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اس جگہ اس طرح منتخب کرتے ہیں, اس جگہ کی اللہ حفاظت کرتے ہیں ہر اعتبار. جس وقت ہمارا بھارت آزاد ہوا ہے, انگریزوں سے جب آزاد کرایا گیا, دیوبند کے قریب ہی ہے پنجاب. پنجاب کے اندر پنجابیوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا ہے, ایک ایک مسلمان کو چن چن کر کے قتل کیا جانے لگا, عورتوں کی عصمت دری کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا, معصوم بچوں کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا. پورا پنجاب اجڑ گیا, پورا پنجاب اجڑ گیا. پنجاب میں مسلمان جو رہے انہوں نے اپنا حلیہ بدلا, سکھوں جیسے اپنی شکل بنائی, اور وہ رہے کہیں گاؤں میں. پورا پنجاب اجڑ گیا, پورا پنجاب مسلمانوں سے خالی ہو گیا. مسجدیں سب کے اوپر قابض ہو گئے وہ لوگ. آج بھی پنجاب کی سرزمین گواہی دیتی ہے یہاں کبھی مسلمان بہت ہوا کرتے ہوں. پنجابیوں نے مسجدوں کو اپنا گھر بنا لیا, استبل بنا لیا, بعض مسجدوں کو گردوارے میں تبدیل کر دیا. لدھیانے میں ہم ایک جگہ پروگرام میں گئے تو میرے میزبان نے کہا ہم آپ کو ایک جگہ لے کے چلتے ہیں. کہاں؟ گردوارے میں لے کر گئے. باہر سے جیسے میں گیا میں نے کہا تو مسجد لگ رہی. کہا اسی لیے ہم لائے, آپ دیکھیے اس کو. میں اندر گیا تو ان کا جو سب سے بڑا تھا کتھا واچک, جو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے سکھوں کا, وہ تھا وہاں. تو میں نے ان سے کہا یہ تو مسجد لگ رہی. انہوں نے کہا ہاں مسجد ہوگی کبھی, اب تو یہ گردوارا. خیر میں باوضو تھا, میں نے کہا میں یہاں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں. ان کا وہ صاف ستھرا رہتا ہے اور وضو کے لیے پانی بھی تھا, میں تو باوضو تھا. تو میں نے اپنا رومال بچھایا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے میں اللہ سے دعا کرنے لگا. جب دعا کرتے ہوئے ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی, وہ جو بڑا اس کا سکھ تھا میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا, اور بیٹھ کر کے رونے لگا. وہ کہنے لگی یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کہیں اللہ گھر میں جاؤ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو, یہ مسجد کا حق ہے, یہ اللہ گھر مسجد ہے, اس لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. جب میں نے یہ کہا, وہ روتے ہوئے کہا کہ آج سے چند مہینے پہلے تک اس کونے سے صبح کے وقت اذان کی آواز آتی تھی, روزانہ اذان ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, اب وہ آواز بند ہو گئی. یہ پنجاب کا پورا حال تھا, پورا مسلمان اجڑ گیا وہاں سے. ایک چھوٹی سی بستی تھی, ابھی ہے وہ غازی آباد بھی شہر میں آ گیا, وہ شہر میں آ گیا, وہ بسونڈا بستی. اس کے چاروں طرف سکھ آباد تھے. وہ چھوٹی سی بستی تھی, اس میں ایک قرآن کریم کا مکتب تھا جس میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی. قرآن کریم یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے تھے, اور اس کے نگراں سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہیں خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ, اس مدرسے کے نگراں اور ذمہ دار. جب سکھوں نے پورا پنجاب ادھیڑ دیا, اخیر میں
اس بستی کو بھی جلانا اور مدرسے کو جلانے کا پروگرام بنا. چاروں طرف سکھ آباد تھے. انہوں نے طے کیا کہ اس مسجد اس مدرسے میں آگ لگا دی جائے اور پوری بستی کو جلا دیا جائے. رات کو پوری پلاننگ کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر یہ مدرسے کی طرف آگے بڑھے، مگر کامیاب نہ ہو سکے. 2 دن 3 دن کے بعد انہوں نے پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن کی صبح کو مدرسے کے مولوی صاحب سائیکل پر سوار ہو کر بازار کی طرف جا رہے تھے. ایک سکھ ہل چلا رہا تھا کہ ملا جی ادھر آؤ. کیا بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ تم نے مدرسے میں فوج بیٹھا رکھی ہے؟ انہیں کچھ پتا تو تھا نہیں، حالات کا علم تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے فوج بیٹھا رکھی ہے. وہ سکھ جو ہل چلا رہا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا سنو، آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہم نے پوری تیاری کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر مدرسے کو جلانے کا پروگرام بنایا تھا. ہم جب رات کے آخری پہر میں رات کے 2-3 بجے جب ہم پورے اکٹھے ہو کر مدرسے کی طرف آگے بڑھے، مدرسے قریب جب پہنچے تو مدرسے کی طرف سے ایک ایسی فوج حملہ آور ہوئی کہ آج تک ہماری نگاہوں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے. ان کے پاس ہتھیار بھی نئے انداز کے نظر آ رہے تھے. وہ جب ہماری طرف دوڑے تو ہم سب بھاگ کھڑے ہو گئے اور ہم لوگ 3 دن ایسے ہی ہوا. وہ فوج ہماری طرف دوڑی اور دوڑ کر کے ہمیں پسپا کر دیا. ہم سب کے سب گھر لوٹ گئے. اب ہماری ہمت نے جواب دے دیا، ہم نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور چھوڑ دیا. وہ مولوی صاحب پلٹ کر کے مدرسے میں پہنچے. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ جو اس مدرسے کے نگراں تھے، وہ بہت اللہ والے بندے تھے. وہ عجیب غریب بندے تھے. اللہ سے ان کا اتنا گہرا ربط تھا. انہوں نے زندگی بھر کبھی حرام کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اگر ان کے سامنے کبھی کوئی حرام کا لقمہ پیش کر دیتا، لقمہ اٹھاتے، لقمہ پھول پڑتا، مجھے مت کھاؤ، مجھے مت کھاؤ، میں حلال نہیں. افریقہ کے اندر ایک بندہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا خواجہ عبد المالک صدیقی کا، انہوں نے خود کہا کہ میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا. حضرت نے لقمہ اٹھایا اور ایک دم کہہ پڑے یہ لقمہ بول رہا ہے میں حلال نہیں ہوں، کہ حرام کھانے کے لیے میں ہی رہ گیا. لمبا واقعہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اس گھر کے اس مدرسے کے نگراں تھے. وہ بندہ مولوی صاحب آیا کہ ایسا ایسا واقعہ، اس پر عجیب بات کہی انہوں نے. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے بھائی میرے پاس کہاں ہتھیار اور کہاں میرے پاس فوج، میرے پاس یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے بچے ہیں. اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقام پر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس مقام کی حفاظت کرتے ہیں. اس حدیث الفاظ وذکرہ اللہ تعالی فی من عندہ، اور اللہ تبارک تعالی ہمیشہ اس مقام کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں یہاں میری کتاب پڑھائی جا رہی. اس لیے کالی گنج کے لوگوں اس مقام پر تعلیم قرآن کا پڑھنا اور پڑھایا جانا یہ آپ کے تحفظ کی ضمانت ہے. اللہ نے آپ کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. آپ کتنے قابل مبارکباد ہے نہیں؟ آپ قابل مبارکباد. اللہ کا تحفظ آپ کو فراہم ہوا ہے. جب اللہ کا تحفظ آپ کو مل رہا ہے، اللہ نے قرآن پاک کی برکت سے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان علماء، ان پڑھنے والے بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہم لیں. وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی مولانا صاحب آپ کو ترغیب دے کر فرما رہے تھے، میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. اللہ نے آپ کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے. دوستو یقین مانو دوستو، آپ ان بچوں مدرسے میں پڑھانے والے اور مدرسہ جس میں چل رہا ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری آپ لے لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے اس علاقے کو تحفظ ملتا رہے گا.
پوری دنیا جل جائے گی، مگر یقین مانیے یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کی برکت سے اس کی حفاظت کر لے۔ آپ کر کے دیکھو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ذات بڑی قوت کا مالک ہے، اللہ کتاب بھی اتنی ہی قوت کا مالک ہے۔ اس لیے میرے بھائی عہد کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ کریں گے قدر انشاءاللہ؟ کیسے قدر کریں گے؟ بتاؤ کیسے کریں گے قدر؟ کیسے اس کا تحفظ کریں گے؟ تحفظ کی کوئی شکل تو ہوگی نا۔ آپ اگر مثلا ان کو تعاون نہ دیں، گھر کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ نہیں ملا، گھر والے نکال کے بھگا دیں گے، چل مول صاحب چلو یہاں سے، پیسہ دو تو رہو نہیں تو جاؤ۔ تو اس کا پہلے تو کرایہ کا نظم ہونا چاہیے۔ سب کرایہ کا نظم، پھر مدرسے میں پڑھانے والے جو استاد ہیں ان کی تنخواہوں کا نظم، نمبر 3 جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا کھانا پینا ہے، ظاہر ہے کہ بھوکا تو کوئی نہیں پڑے گا نا، تو ان کے کھانے پینے کا نظم، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنے سر لے لیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو تحفظ ملتا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے میرے بھائی بس بہت ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں تحفظ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بس عہد کرے کہ ہم انشاءاللہ اس ادارے کو یہاں سے ختم ہونے نہیں دیں گے، اس کو برباد اپنی نگاہوں میں ہونے نہیں دیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح تحفظ فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرو، اللہ تعالی پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ، بس بات لمبی ہو گئی، بس ایک ہی بات میں بات بنتی چلی گئی اور زیادہ بات ہو گئی۔ میں کہہ رہا تھا قرآن کریم میں جو افضلیت برتریت 6 وجہوں سے آئی ہے، صرف ایک وجہ آپ کے سامنے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ بابرکت ہے لہذا اللہ کلام بھی بابرکت ہے، اللہ کی ذات بڑی قوت کا مالک ہے، اللہ کا کلام بھی بڑی قوت کا مالک ہے، وہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Ahora de حضرات خلاصين সামনে মাই গেলে حضرت পড়া তো ফাইল বলতে লেখাটা হয়নি নো আইতে পারবা সামনে تو کیا کرنا ہے؟ بیعت کچھ حضرات ہیں جو بیعت کے لیے ہیں آگے دیے ایسا ہے، میں توبہ کلمات عمومی پڑھا دیتا ہوں، جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں اور سب لوگ پڑھ لیں۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں، لہذا آپ سب پڑھ لیں، اور جو خاص طور پر بیعت ہونا چاہتے ہیں بعد میں معمولات پوچھ لیں، معمولات میں بتا دوں گا انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ چلیے پڑھیے، دیکھو پکی سچی توبے کی نیت سے یہ کلمات پڑھیے، پکی سچی توبے کی نیت سے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت
قبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وتصديق بالقلب. أستغفر الله أستغفر الله ربي ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه. وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. دعا کر لی. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب کریم ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً بھی گنہگار ہیں، باطناً بھی گنہگار ہیں۔ ہم گناہوں کی رسیاں ہیں، ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم ہم سب پر رحم فرما دیجئے، ہم سب پر کرم فرما دیجئے، ہم سب پر فضل فرما دیجئے۔ رب کریم اس وقت پوری امت مسلمہ بہت پریشان حال ہے۔ اس آکاش کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر پوری امت ننگی سر کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر رحمت کی چادر ڈال دیجئے، رب کریم کرم کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم یقیناً ہم نے آپ کو بھلا رکھا ہے، آپ ہمیں مت بھلائیے، فراموش مت کیجئے، رحم کر اپنے نائے کرم کو بھول جا۔ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خلق کراندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ رب کریم ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھیک کا کٹورا بنا رکھا ہے، رب کریم اس کٹورے میں کرم کی بھیک دے دیجئے، پیارے اللہ رحم کی بھیک دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اللہ محروم مت کیجئے۔ پیارے اللہ اپنا فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، اللہ ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، اللہ کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ اس امت کو بے یار و مددگار مت چھوڑیے، رب کریم رحم فرما دیجئے، ارے اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ اللہ اغیار مدرسوں کو اجاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، رب کریم اس ادارے کو جوڑ دیجئے، اے اللہ اس کو بچا لیجئے، اللہ حفاظت فرما لیجئے، اللہ حفاظت فرما لیجئے، اللہ حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ یہ بچے علماء محنت کر رہے ہیں، رب کریم یہ چھوٹا سا بچہ مقداد اے اللہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کامیاب فرما دیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ اہل قلوب کے دلوں کو متوجہ فرما دیجئے، اللہ اس مدرسے کا تحفظ فرما لیجئے، اللہ برباد مت ہونے دیجئے، اللہ ہمارا حال اس معصوم سے بچے کا ہے جو بچہ اپنے کپڑے کو غلاظت میں خراب کر لیتا ہے، باہر نکلتا ہے، لوگ اس کو ڈانٹ
پھٹکتے ہیں، پھٹکارتے کہتے بھاگ جا، تیرے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے۔ وہ معصوم سے بچہ ہے، لوگوں کی ڈانٹ سن کر رونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، اور ایک سہارا ماں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور رو رو کر ماں کو پکارنے لگتا ہے، آواز دینے لگتا ہے، ممی سے فریاد کرنے لگتا ہے، آواز دیتا ہے ممی ممی ممی۔ ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، ممی آپ دھکا مت دینا ممی، ممی میری طرف دیکھو تو صحیح، ممی میری کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ ممی کی ممتا طرف اڑتی ہے، وہ دوڑ پڑتی ہے، اپنے بچے کو گود اٹھا لیتی ہے۔ ربی کریم ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا نے ہمیں دھکا دے دیا، اللہ کوئی پیار نہیں کرتا اللہ۔ اللہ کوئی پیار نہیں کرتا، اللہ کوئی پیار نہیں کرتا اللہ۔ اللہ آپ ہی ہم سے پیار کر لیجیے اللہ، پیارے اللہ ہم سے پیار کر لیجیے اللہ، اللہ ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیجیے اللہ۔ اللہ اللہ یہ لوگ آپ کے در پر آئے، دیر سے آئے، آپ کی نگاہ کرم کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، رب کریم ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجیے پیارے اللہ۔ اللہ ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیجیے اللہ، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، میرے آنسو سنبھالی ہے تیرے، یہ گر رہے ہیں دامن پہ میرے، اللہ معاف کر دیجیے اللہ، اللہ معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے پیارے اللہ۔ اللہ آپ سے عہد کرتے گناہ نہیں کریں گے، اللہ معاف کر دیجیے اللہ، اللہ معاف کر دیجیے اللہ۔ ایسا لگتا ہے اب ہم سے ناراض ہو گئے، اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا ہوگا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں، اگر آپ اسی طرح ناراض ہمارا کیا ہوگا؟ آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے، اللہ معاف کر دیجیے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ۔ اللہ اللہ دنیا کی معمولی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی پیارے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، اللہ معاف کر دیجیے اللہ، اللہ 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 معاف کر دیجیے اللہ، اللہ معاف کر دیجیے اللہ، اللہ اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی غیر سامان مہیا فرما دیجئے۔ بہت سے نوجوان ہیں، شادی کو زمانہ گزر چکا ہے اور وہ اولاد سے محروم ہے، اولاد کی طالب ہے، رب کریم آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ آپ اولاد دینے پہ آتے ہیں، بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دیتے ہیں، اللہ اس نوجوان کو نیک سال اولاد عطا فرما دیجئے۔ بہت سے اولاد والے ہیں، ان کے اولاد نافرمان ہیں، ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ دے ہوتی، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے، مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، رب کریم بہت سے گھروں میں بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ رکا ہوا ہے، ان کی جوانی ڈھلنے کو ہے، والدین پوری پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، رب کریم ایسے والدین پر رحم کھا لیجئے، ان کی بچی کے رشتے کے انتظام فرما دیجئے۔ بہت سے گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، دونوں پریشان حال ہیں، رب کریم میاں بیوی محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت ابراہیم و سارہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اما خدیجہ، اما عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی۔ رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے۔ رب کریم بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے بہت سے علماء اور حفاظ بھی جیلوں میں ہیں، ناحق جیلوں میں ہیں، تو خوب جانتا ہے، رب کریم ایسے لوگوں کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، ان کو مقدمات سے بری فرما دیجئے۔
बहुत से लोग माशी परेशानी में मुब्तला हैं, उनको हलाल माश नसीब फरमा दीजिए। बहुत से लोग कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा दीजिए। उनके कारोबार के अंदर खूब खूब बरकतें अता फरमा दीजिए। बहुत से नौजवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए नौकरी की तलाश में हैं, कारोबार ढूंढ रहे हैं। रब करीम अपने फजल व करम से उनको कारोबार मुहैया फरमा दीजिए, उनकी नुसरत फरमा दीजिए। रब करीम कलमा पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर गई है, रब करीम हमें कलमे तय्यबा की हलावत कब नसीब होगी। रब करीम अपने फजल व करम से हमें कलमे तय्यबा की हलावत नसीब फरमा दीजिए। कुरान करीम की तिलावत की लज्जत नसीब फरमा दीजिए। जिन बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया है, उनके सीनों को कुरान के नूर से भर दीजिए। उनके खानदान के अंदर कुरानी बरकत अता फरमा दीजिए। उनके वालिदैन को खूब खूब रहमतों से नवाज दीजिए। उनके खानदान और समाज को कुरान करीम के फयूज से बहरावर फरमा दीजिए। रब करीम इस मदरसे को कुरान करीम के लिए कबूल फरमा लीजिए। रब करीम इसकी जरूरियात को गैब से पूरी फरमा दीजिए। रब करीम अपने फजल व करम से इसको बाकी रखिए। तमाम मदारिस की मकातिब की हिफाजत फरमा लीजिए। रब करीम अपनी रहमत से इस मदरसे को देख लीजिए। रब करीम नौजवान बच्चों को आप मदद दे दीजिए। रब करीम अपना फضل फरमा दीजिए। रब्बना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब करीम हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा दीजिए, सजदे का सुरूर नसीब फरमा दीजिए, हया वाली आंख नसीब फरमा दीजिए, जिक्र शुक्र वाली जबान आता फरमा दीजिए, मोहब्बत वाला दिल आता फरमा दीजिए, इताअत वाले आदा नसीब फरमा दीजिए। हड्डी हड्डी बोटी बोटी से अपने जिक्र को जारी फरमा दीजिए। रुए रुए में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। आखिरी पहर में मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा दीजिए। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दीजिए। हम सब की जायज मुरादें पूरी फरमा दीजिए। रब करीम आपने हम जैसे कमजोरों से कहा है, वो अम्मा साइला फला तनहर, साइलों को मत झिड़को। हम भी तो आपके दर के भिखारी हैं, सवाली हैं। रब करीम हमें करम की भीख दे दीजिए। रब करीम जिन लोगों ने मदरसे का ताउन किया है, रब करीम उनको बेहतरीन बदले से नवाज दीजिए। उनके घरों में उलमा और हुफाज को पैदा फरमा दीजिए। रब करीम अपने फजल व करम से उनको बेहतरीन जजा से सरफराज फरमा दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। জমাত হচ্ছি না, ইনশাল্লাহ এসব নামাজ হইব, নামাজ পড়িয়ে নিই।